السلام علیکم. آج کا ٹاپک ایک بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم ایک ایسی میتھ کو توڑنے والے ہیں جو کہ آپ کا وقت، ٹائم اور محنت تینوں کو بچا سکے. جی ہاں، آج میں بات کر رہا ہوں جیسے کہ آپ روزانہ اپنے کام کے لیے چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں، ای میل کرانے کے لیے، کوڈنگ کرانے کے لیے اور اپنے ایونٹ مینجمنٹ کے لیے ایکس وائی زی کسی کام کے لیے بھی چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کسی کام کے لیے آپ نے اے آئی اسپیشلسٹ صحیح چوز نہیں کیا؟ تو جی ہاں، آپ صحیح سوچ رہے ہیں. ہر کام کے لیے، ہر اسپیشلسٹ کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ٹول کافی ہے تو آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک انتہائی اہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مسٹر لیاقت صاحب، جو کہ ایل اے کنسلٹنگ کارپوریشن کے سی او ہیں، جن کا نہ صرف 40 سال کا ایکسپیرینس ہے اس آئی ٹی کی فیلڈ میں، اور یہ ایک پاکستان کو ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے پاکستان سینٹر آف ایکسیلنس. اور ان کی ہم گفتگو سنیں گے آج، اور ان سے پوچھیں گے کہ کیسے اسٹوڈنٹس، بزنس مینس اور پروفیشنل اپنے اے آئی کو ٹول یوز کر کے کس طرح اے آئی کو مزید انہینس کر سکتے ہیں اپنے بزنس اور اپنی انڈسٹری کے لیے. جی لیاقت صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے میں آپ کو تھوڑا کریکٹ کر دوں، کمپنی کا نام ایل اے کنسلٹنگ ہے، جو کہ آپ نے صحیح کہا، لیکن جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ پاکستان اے آئی سینٹرز آف ایکسلنس ہے. کنٹینیو کیجیے پلیز. ٹھیک ہے، تو آج ہم سر سے کچھ سوالات کریں گے جو کہ ہر ایک پاکستانی کے ذہن میں ہوتے ہیں، اور آئی تھنک میرے بھی خود ذہن میں ہوں گے. کس طرح ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اور کس طرح ہم جو ہے ویسٹ کو اور ایشیا میں ہم کمپیٹ کریں گے. تو سب سے پہلے سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا سفر ای آر پی سے لے کر ایک مین فریم سے لے کر پھر اے آئی کے سفر تک شروع ہوا. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کس کام کے لیے کون سا ماڈل بیسٹ ہے؟ مطلب جیمینائی ہے ہمارے پاس، جے ٹی پی ٹی ہے، کلاؤڈ ہے، اور کون سا انفراسٹرکچر کس کام کے لیے بیسٹ ہے؟ میرا سفر جو ہے وہ انٹرسٹنگلی اے آئی سے شروع ہوا، اور پھر وہاں سے دوسرے سسٹمز میں، اور پھر ای آر پی کے اندر، اور دوبارہ اے آئی کے اندر آ گیا. ہاں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بہت اچھا ٹاپک ہے یہ، اور اسی کی طرف اے آئی کی جو ڈیولپمنٹ جا رہی ہے، اے آئی ایجنٹس اور انفراسٹرکچر ہے، وہ اس طرف جا رہا ہے کہ ایک ماڈل کے اوپر ڈپینڈ کرنا یا ٹرسٹ کرنا جو ہے وہ جو ہے کاسٹ افیشینٹ بھی نہیں ہے، افیکٹو بھی نہیں ہے. دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ مختلف ماڈل جو ان کی اسٹرینتھس ہیں اس کی بیسس کے اوپر ان کو استعمال کیا جائے. اوکے، تھینک یو. سر اگر میں ایک پریکٹیکل ایگزامپل دوں کہ بھائی مجھے جو ہے ڈرافٹنگ کے لیے کون سا چلنا ہے، یہ کوڈنگ کے لیے مجھے کون سا چلنا چاہیے، یا یہی اگر ٹول اس کی مطلب ہر ٹول کی اسٹرینتھ کے مطابق کام کرنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ نے ایک کوگنیٹو ورک فلو کا نام یوز کیا ہے جو آپ کا میں پڑھ رہا تھا. تو اس کے مطابق کیسے بزنس اونرز اور کیسے ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ اس کو اچیو کر پائیں گے؟ جو نان ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے، جن کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، وہ کس طرح جیسے اس کو ای میل رائٹنگ کرانی ہے تو کون سا پلیٹ فارم یوز کرے، اور اگر کوڈنگ کرانی چاہیے تو کون سا اے آئی کا ماڈل یوز کرے؟ اوکے، بیسکلی ہمارے پاس تقریباً 6 قسم کے گروپس آف ماڈلز ہیں. میں جو شروع ہوئی تھی کہانی تقریباً نومبر 2022 کے اندر، وہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ شروع ہوئی تھی. تو چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ کوئی بھی آپ مثال کے طور پر آپ کوئی آرٹیکل لکھنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی ایسے لکھنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی اس ٹائپ کا ورک کرنا چاہ رہے ہیں جس کے اندر آپ کو ایٹریٹو پرفارمنس کی ضرورت ہو، تو اس کے لیے چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اگر آپ کو ٹیکنیکل پروگرامنگ ٹائپ کی ریزننگ کرنی ہے، میتھمیٹکس وغیرہ، تو اس کے لیے کلاؤڈ آپ کے لیے اچھا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو سورسز چاہیے کہ کس سورس سے کون سی انفارمیشن آپ نے لی ہے، تو وہ جو ہے پرپلیکسٹی آپ کو اس میں ہیلپ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو ریئل ٹائم انفارمیشن چاہیے تو گراک اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر آپ کو پیسے بچانے ہیں، جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی جس طریقے سے کام کرتا ہے، لیکن پرانے ماڈلز کے اوپر جس طریقے سے چیٹ جی پی ٹی 3 یا 4 کے اوپر، اس وقت تک جی پی ٹی تقریباً 5.4 5.3 کے اوپر آ گیا ہے. پرانے ماڈلز جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ پیسے بچا سکتے ہیں. تو اگر اس کے لیے پھر آپ لاما اور ڈیپ سیک کو استعمال کر سکتے ہیں. اور جیمنائی بڑا انٹرسٹنگ ماڈل ہے، بہت ہی ایفیشینٹ ہے. اس کی پرفارمنس جو ہے تقریباً چیٹ جی پی ٹی 5x کے اوپر آ گئی ہے جیمنائی 3.1 کی. اور اس کی ایک دوسری خوبی یہ ہے، ایکچولی اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ گوگل نے ڈیولپ کیا ہے.
تو چونکہ گوگل نے ڈیولپ کیا ہے اور گوگل کے پاس ڈیکیڈز کا ایکسپیرینس ہے یوزر ڈیٹا کے اوپر، تو انہوں نے اور ان کے پاس کلاؤڈ سسٹم بھی موجود ہے، ان کے پاس ٹینسر پروسیسنگ یونٹ بھی موجود ہے، گوگل کے پاس گوگل شیٹس بھی ہے، گوگل کے پاس جو ہے اور بھی دوسری طرح کے ورک فلوز موجود ہیں. تو اگر آپ جیمنائی 3.1 کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ تمام بینیفٹ ایک ساتھ حاصل ہو جاتے ہیں. ہم بہت سے پروجیکٹس کے اندر چیٹ جی پی ٹی سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جس وقت ہمارا سسٹم اسٹیبل ہو جاتا ہے تو ہم جیمنائی کے اوپر جا کے اس کو آپٹیمائز کرتے ہیں. تو اس سے ہماری کاسٹ افیشینسی جو ہے نا کافی ساری بڑھ جاتی ہے. اوکے سر، اگلے سوال کی طرف موو آن کرتے ہیں. سر آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے سیب کی طرف ہے، جہاں پہ پری گریڈس ہوتے ہیں، پری ڈیفائنڈس ہوتے ہیں اور ورک فلو کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اے آئی سے بالکل اپوزٹ ہے، وہاں ڈائنامک ہوتی ہے، انپریڈکٹیبل چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اس کو دونوں ورلڈ کو آپ نے کیسے برج کیا سر؟ اس کا تھوڑا سا ڈیفائن کر پائیں. اگر بزنس اونرز ہمارے ہوں یا کوئی پروفیشنلس ہوں یا پھر اسٹوڈنٹس ہوں کہ بس ایک ہی فیلڈ میں رہتے ہوئے اپن اے آئی کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے بزنس کو انہینس کر سکتے ہیں سر؟ ہاں، یہ بھی اچھا سوال ہے، کیونکہ جو نان اے آئی اگر جس وقت ایل ایل ایم کو آپ استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو جو سسٹمز ہم بناتے رہے ہیں سالوں سے اور ڈیکیڈ سے، ان کو آپ ڈٹرمنسٹک سسٹمز کہہ سکتے ہیں. ڈٹرمنسٹک سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک ان پٹ دے رہے ہیں تو آپ کے پاس 1 2 3 4 5 مختلف ٹائپ کی آؤٹ پٹ کی پاسبلٹیز ہوتی ہیں. اگر 5 بھی ہوں، 10 بھی ہوں، 15 بھی ہوں، 20 بھی ہوں، جو بھی ہوں، وہ جو پاسبلٹیز ہوتی ہیں آؤٹ پٹ کی وہ ڈٹرمنسٹک ہوتی ہیں اور وہ ایک ویل ڈیفائنڈ ہوتی ہیں. جی سر. آپ کا سسٹم ڈٹرمنسٹک انوائرمنٹ کے اندر ان پاسبلٹیز سے زیادہ ہٹ نہیں سکتا. لیکن چونکہ جو ایل ایل ایم ماڈل ہے یا جو اے آئی کا ماڈل ہے وہ پروبیبلسٹک ماڈل ہے اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈیٹا کے اوپر. نہ صرف وہ ڈیٹا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے بلکہ وہ ماڈلز کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے، ماڈل کی انٹرنل الگوریتھمز کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ماڈل کہ اس کو نیکسٹ ورڈ کیا کہنا ہے یا نیکسٹ آئٹم جو ہے نا اس کو کیا پروڈیوس کرنا ہے. تو وہ یہ پروبیبلسٹک ڈومین کے اندر چلا جاتا ہے. تو اس سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ایگزیکٹلی سیم سوال جو ہیں اگر چیٹ جی پی ٹی سے یا کسی بھی ماڈل کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کنفرم نہیں ہوتا کہ آپ ایگزیکٹلی وہی رسپانس آپ کو ملے گا. ہر دفعہ جب آپ وہی سوال کریں گے تو ہر دفعہ جو ہے اس کا جواب ڈفرینٹ ہوگا. تو پروبیبلسٹک انوائرمنٹ کے اندر جو اے آئی کی آج کل کی دنیا ہے اس کے اندر آپ کو آؤٹ پٹ کو کنٹین اس طرح سے کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو اپنے بزنس کے اندر استعمال کر سکیں. کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس جواب کیا آئے گا، کیونکہ جواب افیکٹ کرتا ہے ڈیٹا کے اوپر. اور جتنا آپ ایک ہی سوال کرتے چلے جائیں گے وہی جو ماڈل ہے وہ اپنے آپ کو آپٹیمائز کرتا چلا جائے گا. اور نہ صرف مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ وہی سوال بار بار کریں گے تو یہ جو ماڈل ہے وہ کہے گا کہ یہ کیوں، وہ سوچے گا کہ بھئی یہ سوال مجھ سے بار بار کیوں کر رہا ہے. تو اس کو وہ مختلف جو ہے اینگل سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا تاکہ آپ کو آپ کے مطلب کا ایک جواب دے سکے. یہ جو ایجنٹس ہیں ان کو جس طریقے سے پروگرام کیا گیا ہے اس کے اندر ایک خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایل ایل ایمس کے اندر جو سوال پوچھنے والا ہوتا ہے اور جو جواب دینے والا جو ایل ایل ایم ہے، جواب دینے والا ایل ایل ایم کو اس طریقے سے پروگرام کیا گیا ہے کہ اس نے سوال پوچھنے والے کو سیٹسفائی کرنا ہے. اس کی زیادہ سے زیادہ حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ سوال پوچھنے والے کا جواب دے دے. یہیں آپ کے پاس آپ نے ٹرمینالوجی سنی ہوگی ہیلوسینیشن. تو جب وہ جواب دے رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی ہے یا صحیح ڈیٹا نہیں ہوتا ہے تو وہ جو ہے ہیلوسینیٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ بھئی میں کس طریقے سے اس کو سامنے والے کو سیٹسفائی کروں، اور وہاں پہ ہیلوسینیشن آتی ہے. اسی لیے جو میں نے پہلے آپ کو جو ٹولز بتائے تھے، چاہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہو، کلاؤڈ ہو یا جیمنائی ہو، پرپلیکسٹی ہو یا گروک ہو یا ڈیپ سیک ہو، ان کو آپ کو سمجھنا ہوگا. یہ جو 6 میں نے آپ کو گروپنگز دی ہیں اس کے اندر ان کو گروپس نہ سمجھیں بلکہ ان کو آپ انڈیویجول ماڈل نہ سمجھیں، ان کو آپ گروپس سمجھیں. تو کیونکہ بہت سارے دوسرے ماڈلز بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، جیسے مسٹرال ہے، وہ بہت اچھا ماڈل ہے. تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کون سے گروپ آف ماڈلز کس
طرح سے کام کرتے ہیں. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ ماڈلز کس طریقے سے کام کرتے ہیں تو ایک تو آپ کی جو پرومپٹنگ ہوگی وہ بہتر ہوگی, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر جانا ہے تو میں نے کس طریقے سے سوال کرنا ہے, اگر میں نے کلاؤڈ پہ جانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ طے کر چکے ہوں گے کہ کلاؤڈ سے ایسے ہی سوال پوچھنے ہیں جہاں پر کلاؤڈ کی اسٹرینتھ ہے, اور جیمنائی سے آپ نے اسی وقت جا کے کرنا ہے جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیمنائی اس کو اچھی طریقے سے آپ کو سیٹسفائی کرے گا. تو ان ماڈلز کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. تو ٹھیک سر, ابھی ایک اور میرا سوال ہے, جیسے آپ جو ہے پاکستان کو ایک نیشنل لیول پہ لیڈ کر رہے ہیں, جو آپ نے بتایا پاکستان اے آئی سینٹر آف ایکسیلنس, تو کیا یہ ماڈل پاکستان کو انڈیا, چائنا یا ویسٹ سے ریئلسٹکلی کمپیٹ کر پائے گا کہ نہیں؟ مطلب کس طرح ہم جو ہے ریئلسٹکلی کام کر سکتے ہیں اس میں, کس طرح اسٹوڈنٹس کو جو ہے اڈاپٹ کر سکیں گے؟ ہاں, یہ آپ نے جو ورڈ استعمال کیا, بہت اچھا ورڈ استعمال کیا, ریئلسٹکلی. وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک. ہمیں اپنی کیپیبلٹیز کے اوپر اور اپنی پاسبلٹیز کے اوپر جو ہے ہمیں ریئلسٹک ہونا پڑے گا. اے آئی جو ہے 5 لیئرز کے اوپر کام کرتی ہے. اس کی جو سب سے کور لیئر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پاور یا الیکٹریسٹی کہہ لیں آپ. دوسری اس کی جو لیئر ہے وہ انفراسٹرکچر ہے, ٹھیک ہے, جیسے ڈیٹا سینٹرز وغیرہ ہوتے ہیں. ڈیٹا سینٹرز سے اوپر جو ہے پھر آپ کا لیئر آتا ہے وہ چپ کا لیئر آتا ہے, ٹھیک ہے. چپ کے اوپر جو ہے آپ کا ماڈل آتا ہے جس کے اوپر ہم بات کرتے رہے ہیں, کلاؤڈ اور چیٹ جی پی ٹی اور پرپلیکسٹی وغیرہ. پھر اس کے اوپر آتا ہے ایپلیکیشنز, ٹھیک ہے. تو یہ 5 لیئرز ہو گئیں. اب اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پر پاکستان کی اسٹرینتھ ہے اور کہاں پر پاکستان کی ویکنیس ہے. تو جب پاور کے اوپر آتے ہیں ہم, تو چائنا کے پاس جو ہے بہت پاور ہے, ان کی جو سپلائی ہے, پاور پروڈکشن جو ہے بہت چیپ اور ابنڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں ہم چائنا سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. انڈیا سے جو ہے ہم اس کے اندر کمپیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ انڈیا کے پاس بھی اسی ٹائپ کے پاور کے چیلنجز ہیں جیسے ہمارے پاس پاکستان کے پاس. پھر ہم آ جاتے ہیں انفراسٹرکچر لیئر کے اوپر. انفراسٹرکچر لیئر جس کے اندر کلاؤڈ انفراسٹرکچر ہوتا ہے, ڈیٹا سینٹرز وغیرہ, تو وہاں پر بھی جو ہے پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. ڈیٹا سینٹر کی جو کاسٹ آتی ہے وہ بلینس آف ڈالرز کے اندر آتی ہے. تو اس میں انڈیا اور چائنا جو ہے ان سے کمپیٹ کرنا جو ہے ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. پھر تیسری جو لیئر آتی ہے چپس کی, تو اس کو تو بھول جائیں, انڈیا بھی بھول جائے اور پاکستان بھی بھول جائے. چائنا اور یو ایس اے اسی کو لیڈ کریں گے کافی سالوں تک. پھر جو لیئر آتی ہے ماڈلز کی, ماڈلز کے اندر ماڈلز کو ٹرین کرنے کے اوپر بھی بلینس آف ڈالر کا خرچہ آتا ہے. تو لہٰذا نہ انڈیا وہاں پہ کچھ کر سکتا ہے, نہ پاکستان وہاں پہ کچھ کر سکتا ہے. چائنا اور یو ایس اے جو ہے نا اس کے اوپر ٹاپ پہ رہیں گے کچھ عرصے تک, کافی عرصے تک. جو سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے مانیٹریلی فیزیبل جو لیئر ہے وہ ٹاپ لیئر ہے, جو کہ ایپس کی لیئر ہے, جس کے اوپر جو ہے آپ ایپس بنا سکتے ہیں, جس کے اوپر آپ جو ہیں بزنسز کھڑے کر سکتے ہیں, اسٹارٹ اپس کریٹ کر سکتے ہیں. تو وہاں پر پاکستان اور انڈیا دونوں کمپیٹ کر سکتے ہیں ورلڈ وائڈ کسی بھی دوسرے ملک سے. اور نہ صرف وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں بلکہ وہ لیپ فراگ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے, یوتھفل ٹیلنٹ موجود ہے, جو کہ آئی ٹی کی طرف, اے آئی کی طرف بہت راغب ہے, اور ان کی جو ہے کیپیبلٹیز اور ایبلٹیز جو ہیں ان دونوں فیلڈز کے اندر جو ہے نا بہت اچھی ہیں. تو لہٰذا اس فیلڈ کے اندر ہمیں فوکس کرنا چاہیے, ایپس کی فیلڈ کے اوپر, اور باقی تمام جو دوسری فیلڈز ہیں اس کے اوپر ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ صرف اس چیز کے اوپر پریشان ہوں جہاں پر آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں, اور جہاں پہ آپ کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے وہاں پر اپنا دل جو ہے نا وہ خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سر, جس طرح کراچی ایک انڈسٹریل کا ہب کھلاتا ہے, اور جو پاکستان میں کافی ساری انڈسٹریز جو مینوفیکچرنگ کرتی ہیں, چاہے وہ سروس دے رہی ہوں اور
مینوفیکچرنگ کر رہی ہوں, XYZ کسی ٹائپ کی بھی پروڈکشن کر رہی ہوں, تو ان کو کس طرح ہم موٹیویشن دیں کہ بھائی آپ جو ہے جیسے چائنا ایڈوانسمنٹ میں چلے جا رہا ہے, ہر چیز روبوٹک ہوتی جا رہی ہے, لیکن پاکستان میں ابھی تک ٹریڈیشنل چلی جا رہی ہیں, یونیورسٹیز میں لیول تک یا اسکول ہو, یونیورسٹیز ہوں یا اپر لیول تک ہوں, ساری چیزیں ابھی تک ٹریڈیشنل ہیں. تو ہم کیسے اپنے پروفیسرز کو, اپنے اکیڈمکس کو, آرگنائزیشن کو مطلب ایسی کیا اسٹریٹجی لے کر آئیں جو ہم جو ہے اس ٹریڈیشن کو چھوڑ کے ایک آگے ویسٹ کی طرف اسٹیپ ہے وہاں پہ ہم آگے موو آن کر پائیں. دیکھیں, پاکستان کی جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. جیسے میں کہتا ہوں, جو آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے مجھے سنا ہو بعض دفعہ, میں کہتا ہوں کہ کسی پاکستانی کو آپ جاپنیز نہیں بنا سکتے, ایگزیکٹلی کسی جاپنیز کو آپ فرینچ نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے نا. ہر قوم کی جو ہے اپنی ایک نیچر ہوتی ہے, اور اس نیچر کے اوپر جو ہے نا اس کو آپریٹ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کا جو سیٹ ہے اس کو پلازا بنانے سے فرصت نہیں ہے, اس کو جو ہے صرف روکڑا چاہیے, سمجھ رہے نا, اور ڈبل کب ہو جائے گا اس کا تو وہ ٹریڈنگ کے اندر ہے. بیسکلی ہمارا بزنس مین جو ہے وہ سوچتا ہے یا تو ریئل اسٹیٹ سوچتا ہے یا ٹریڈنگ سوچتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے جو ہے ان کے پاس فوکس جو ہے وہ کوالٹی کے اوپر نہیں ہوتا, کوانٹٹی کے اوپر ہوتا ہے. یا تو ریئل اسٹیٹ پرائم لوکیشن کے اوپر لے کے وہاں پہ پلازا کھڑا کر دو, یا یہ کہ تھوک کا مال جو ہے ادھر کا مال ادھر, ادھر کا مال ادھر کرے, اس سے زیادہ ان کا دماغ سوچتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کے بیل کے سامنے بین بجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اے آئی ہے, اے آئی آپ کو بہت ہی تیزی کے ساتھ لیپ فراگ کرنے کے لیے کافی ہے اور اویلیبل ہے. آپ اے آئی انجینئر جو ہے, جیسے ہمارے پاس پروگرامز, مختلف پروگرامز ایل اے کنسلٹنگ کے اندر میں چلتے ہیں, جس کو ہم اسکیل اپ کرنے کے طرف رواں ہیں پاکستان اے آئی سینٹرز آف ایکسلنس کے لیے. تو اس کی پروٹوٹائپ جو ہے ہم ایل اے کنسلٹنگ کے اندر کر رہے ہیں, اور تقریباً 1.25 سال سے ہم اس کو بہت ہی ایکٹیولی کر رہے ہیں. ہم مختلف لوگوں کو بلا کر یہاں پر ٹرین کرتے ہیں, ان کو انٹرنز کے طور پر رکھتے ہیں. ہمارے پاس امپلائیز بھی جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, مجھ سے کنسلٹنسی لے رہے ہوتے ہیں. تو اسے ہم نے تقریباً ابھی تک 7 لوگوں کو اس قابل کر دیا ہے اے آئی کے اوپر کہ یا تو ان کی جاب ہو گئی ہے, یا وہ جو ہے اپنا ٹریننگ سینٹر چلا رہے ہیں, یا وہ فری لانس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے کچھ اور لوگ بھی ابھی تیار ہیں جن کے انٹرویوز چل رہے ہیں, تو بہت ہی جلدی جو ہے وہ تعداد ہو سکتا ہے 10 یا 11 کے اوپر پہنچ جائے, ٹھیک ہے نا. تو ہم ایک بہت ہی کاسٹ افیشینٹ, کاسٹ افیکٹو میتھڈالوجی کے اوپر اے آئی انجینئرس تیار کر رہے ہیں. یا تو فل فلیج اے آئی انجینئرس تیار کر رہے ہیں, یا ہم لوگوں کو لے رہے ہیں اور ان کی جو ہے کہتے ہیں نا کہ ان کی نوک پلک سنوار رہے ہیں. تو ان کو اگر مثال کے طور پہ آئی ٹی ان کو آتا ہے, وہ کسی سسٹم کے اوپر کام کرتے تھے لیکن اے آئی نہیں آتا ہے, تو پھر وہ آتے ہیں, پھر وہ ہمارے پاس پروجیکٹس کرتے ہیں اور انٹرنشپ کرتے ہیں, اور ان کی جو ہے پھر مارکیٹ کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے, ان کی انٹرویو کرنے کی جو ہے کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور وہ اچھی جابس کو جو ہے وہ پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور پرفارمنس بھی دے رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے ہی کس طریقے سے ہم لوگوں کو اے آئی سکھا دیں اور ان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کنیکٹ کر دیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں جو ہے کسی پاکستانی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی پاکستانی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی سیٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی بزنس کی ضرورت نہیں ہے. جس کو جو ہے اے آئی کے اوپر آنے کی خواہش ہے, ہم اس کو اے آئی کے اوپر جو ہے آن بورڈ کر دیں گے, چاہے وہ کسی بھی لیول کے اوپر وہ آپریٹ کر رہا ہو. اسی کے لیے جو ہے ہم کنسلٹنسی بھی کرتے ہیں. آج کل ہمارا جو فوکس ہے بزنس کو جو امیڈیٹ ڈیمانڈ ہے وہ ہے آٹومیشن کی, جس کے اوپر ہم کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آٹومیشن کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے اے آئی ایجنٹس ہم ڈیولپ کرتے ہیں. ہم وائس ایجنٹس کے اوپر کام کرتے ہیں, کس طریقے سے وائس ایجنٹس سے جو ہے ان باؤنڈ کال لیں, آؤٹ باؤنڈ کال لیں, سیلز کال کروائیں. پھر اس کے جو انفارمیشن آتی ہے, جو لیڈز آتی ہیں, تو ان کو ہم کس طریقے سے آٹومیشن کے ذریعے سے مختلف سسٹمز کے اندر دیں, فالو اپ کریں. تو اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے ہم کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو بھی کنیکٹ ہوتا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اے آئی کے اوپر آن بورڈ ہو جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کورس ورک بنایا ہوا ہے, ہم نے فریم ورکس بنائے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کو فریلی پرووائڈ بھی کرتے ہیں.
ہمارے پاس جو بھی ٹولز ہیں, ہمارے پاس جو بھی سسٹمز موجود ہیں, ہم اس کو فریلی اویلیبل کر دیتے ہیں. صرف جو ہم چارج کرتے ہیں وہ اس وقت کرتے ہیں جب ہماری اس کے اوپر کاسٹ آتی ہے, کہ ہمیں اگر کوئی کلاس روم پرووائڈ کرنا ہے یا ہمیں جو ہے ٹیچر پرووائڈ کرنا ہے تو پھر ہم اس کی چارجنگ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے تمام چیزیں ہم تقریباً فری پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سر. سر میرا ایک اور سوال ہے کہ آپ جو ہے لینگویجز پہ بھی کام کر رہے ہیں نا, تو آپ کی جو مختلف لینگویجز کے, جیسے اگر کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ انگلش سیکھنا چاہتا ہے, وہ یا کس طرح ایک اے آئی بیس اپلیکیشن سے سیکھے, یا آپ کی جو مختلف سرکولر ہے یا آپ کا جو بھی کرائٹیریا ہے, کس طرح اس کو جو ہے ایک انگلش کا اے آئی کو یوز کرتے ہوئے کس طرح انگلش بھی سیکھے, جیپنیز سیکھے یا چائنیز سیکھے, جہاں کی ٹیکنالوجیز انہینس ہوئی جا رہی ہیں ڈے بائی ڈے, تو اس کے لیے کون سا مطلب آپ کس طرح پریفر کریں گے کہ بھائی اس کو کیا کون سی لینگویج یوز کرنی چاہیے, کس طرح اپنے آپ کو خود انہینس کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ جو لینگویج کا معاملہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ہمارے پاس ایک ہم نے لانچ کیا ہوا ہے یہاں پر LA لینگویج اینڈ کلچرل سینٹر, جس کے اندر ہم آن سائٹ اینڈ آن لائن کلاسز پرووائڈ کرتے ہیں, جس کے اندر انگلش بھی ہے, جرمن ہے, جاپنیز ہے, چائنیز ہے, اور سندھی لینگویج ابھی اویلیبل ہے جس کو ہم پڑھا رہے ہیں. عربک بھی ہے ہمارے پاس, یا تو آن لائن پڑھا رہے ہیں یا آن سائٹ پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو آج کی بات ہو گئی. ہم جس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ ہے فیوچر کے اندر ہم نے ایکچولی ایک ویب سائٹ آلریڈی بنا لی ہے, اس کا نام ہے گلاٹ اسپیک, GLOTSPEAK.com. glotspeak.com جو ابھی ویب سائٹ کے اندر ہے, جس کو ہم اینڈرائڈ اور آئی فون کے اوپر بھی اویلیبل کریں گے جب ہماری ڈیبگنگ ہو جائے گی ویب سائٹ کے اوپر, ہمارا سارا کانٹینٹ اس کے اوپر چلے جائے گا. اس وقت تو انگلش کے اوپر ہی ہے صرف, جس کے اندر انگلش کی ووکیبلریز آپ کو پڑھائیں گے, اس کے اندر کنورسیشن پڑھائیں گے, گرامر پڑھائیں گے. یہ اے آئی اوپر بیسڈ ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ جیمنائی لگا ہوا ہے. اور جب انگلش والا ورژن آپٹیمائز ہو جائے گا, افیکٹو ہو جائے گا, اور وہ اس کے اوپر ہمارے پاس فیڈ بیک اچھا آ جائے گا کہ کیا چیز کام کر رہی ہے, کیا چیز کام نہیں کر رہی ہے, پھر ہم اس کو جو ہے ڈیبگ کر کے اس کو جو ہے انہینس کر دیں گے. جب یہ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو کنورٹ کریں گے جرمن کے اوپر, پہلے جرمن کے اوپر جائیں گے, پھر ہم جو عربک کے اوپر جائیں گے, اسی طریقے سے دوسری لینگویجز کے اوپر, ٹرکش کے اوپر, چائنیز کے اوپر, جاپنیز کے اوپر جائیں گے. تو یہ ایک اے آئی ایپ ہوگی جس کے ذریعے سے آپ مختلف لینگویجز سیکھ سکیں گے. اس پہ جانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ٹیچر کے ذریعے سے پڑھائیں گے, ظاہر بات ہے کاسٹ پروہیبٹیو ہو جاتا ہے, کیونکہ ہماری جو یہاں پر فیس ہے تقریباً ہم چارج کرتے ہیں آن لائن یا آن سائٹ کورسز کے اوپر 15,000 روپے پر منتھ چارج کرتے ہیں, جو کہ بعض دفعہ اسٹوڈنٹس کے لیے یا سیکھنے والوں کے لیے تھوڑا سا پروہیبٹیو ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہم نے محسوس کیا کہ اگر اے آئی ایپ ہوگی تو ہم اس کو بہت ہی نامنل چارجز کے اوپر لوگوں کو اویلیبل کر سکتے ہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری چیز جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس کو میں کہتا ہوں پاکستان فونیٹک الفابیٹ. پاکستان فونیٹک الفابیٹ جو ہے وہ نیشنل فونیٹک الفابیٹ کی طرز کے اوپر ہم بنا رہے ہیں, لیکن برخلاف انٹرنیشنل فونیٹک الفابیٹ جو کہ ایکسپرٹس کے لیے ہے, جو پاکستان فونیٹک الفابیٹ ہوگا وہ لرنرز کے لیے ہوگا, کہ کس طریقے سے اردو کے حروف تہجی کو استعمال کرتے ہوئے آپ دوسری لینگویجز سیکھ سکتے ہیں, جس کے اوپر ابھی ورک ہو رہا ہے. انگلش کے اوپر ورک ہو رہا ہے اور جرمن کے اوپر ورک ہو رہا ہے, کہ کس طریقے سے اردو کو استعمال کرتے ہوئے ہم آپ کو جرمن اور انگلش پراپر طریقے سے نیٹیوز کی طرح پروناؤنس کرنا سکھائیں. تو جس وقت یہ ڈیولپ ہو جائے گا, اس کو ہم اپنی ایپ کے اوپر بھی لے جائیں گے. تو اس میں جو ہے آپ کو یہ پاکستان فونیٹک الفابیٹ موجود ہوگا, جو کہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوگا کہ اگر آپ صحیح طرح سے کوئی ورڈ پروناؤنس نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کو کس طریقے سے پروناؤنس کر سکتے ہیں. تو کافی چیزیں کام کر رہی ہیں جس کا تانا بانا کسی نہ کسی طریقے سے اے آئی سے ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ ہم بہت ہی کریٹیکل چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا, اب آپ یہ ہو سکتا ہے مجھ سے پوچھیں کہ بھائی یہ ایک طرف تو آپ اے آئی میں ہیں, دوسری طرف آپ لینگویجز پہ کیوں چلے گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا, پاکستانی بزنسز یا پاکستانی یونیورسٹیز یا گورنمنٹ جو ہے اتنی کین نہیں ہیں اپنی عوام کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے.
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنے آپ کو آپریٹ کر سکیں. ٹھیک ہے نا. تو انگلش تو اچھے خاصے لوگوں کو آتی ہے, چاہے وہ کسی بھی لیول کے اوپر آتی ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, سمجھے نا, اور آپ بول بھی سکتے ہیں تھوڑا بہت, لیکن دوسری لینگویجز نہیں آتی ہیں. تو اگر آپ کو عربک آ جاتی ہے, چائنیز آ جاتی ہے, جیپنیز آ جاتی ہے, جرمن آ جاتی ہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ہورائزن بڑا ہو جائے گا. نہ صرف یو کے کی طرف یا امریکہ کی طرف, آسٹریلیا اور کینیڈا کی طرف دیکھیں, بلکہ آپ جو ہے جرمنی بھی جا سکتے ہیں. آپ مڈل ایسٹ کے اندر کام کرتے ہیں, بہت ہی اوپر لیول کے اوپر کام کر سکتے ہیں. جس کی میں ایسے مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک ڈرائیور یہاں سے, جس نے کوئی اس کی پڑھائی نہیں ہے, لیکن اس کو ایز اے ڈرائیور جاب مل گئی سعودی عربیہ کے اندر, ٹھیک ہے, وہ جا کے ڈرائیوری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو یہاں پہ جو بھی ایجنسی بھیجے گی وہ تھوڑا بہت سکھا دے گی کہ بھائی سائن کیسے پڑھتے ہیں اور رولز یہ ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر وہ اس طریقے سے جاتا ہے تو اس کا جو ملنا ملانا صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کی وہ زبان بولتا ہے. چاہے وہ اردو بول رہا ہے, پنجابی بول رہا ہے, پشتو بول رہا ہے, جو بھی بول رہا ہے, وہ انہی لوگوں کے درمیان ہی رہے گا. لیکن اگر اس کو عربک آ جاتی ہے تو اس کا جو ایک اسکوپ ہے وہ بہت بڑھ جائے گا. نہ صرف وہ ایز اے ڈرائیور کام کر سکتا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایز اے ٹور گائیڈ کام کر سکے, ایز اے کنسیئرج کام کر سکے. تو اگر ایز اے ڈرائیور اس کی مثال کے طور, مجھے پتہ نہیں کہ اس وقت کیا سیلریز ہیں, اگر مثال کے طور پہ اس کی 1500 ریال تنخواہ ایز اے پیور ڈرائیور ہے, لیکن اگر وہ عربک بولتا ہے اور وہ کسی قسم کی گائیڈنس یا کسی قسم کے اوپر لیول کے اوپر کام کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ جو ہے 2000 ریال ہو جائے, 2500 ہو جائے, 3000 ہو جائے. تو اس کی تنخواہ بڑھنے سے ہمارا کیا فائدہ؟ اس کی تنخواہ بڑھنے سے ہمارا یہ فائدہ ہے کہ جتنی اس کی انکم ہوگی اسی کے حساب سے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوگا. تو بجائے اس کے کہ وہ 1500 ریال میں سے مطلب بچا کر فیملی کو بھیجے, وہ اب 3000 ریال میں سے بچا کر اپنی فیملی کو بھیجے گا. ٹھیک ہے نا. اور جس طریقے سے ہمارے لوگ ہیں پاکستان کے اندر, وہ بہت فیملی اورینٹڈ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب ایک مرد کا جو بندہ جو کام کرنے کے لیے جاتا ہے, تو اس کے جب ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں اپنے اماں کے لیے بھی کچھ کر دوں, ابا کے لیے بھی کچھ کر دوں, اور جو بہن بھائیوں کے لیے بھی کچھ کر دوں. تو ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ فورن ایکسچینج بھیج رہا ہوگا. تو اس وقت پاکستان کا فورن ایکسچینج تقریباً جو لاسٹ میں نے سنا تھا وہ تقریباً $38 بلین کے اوپر تھا, جو کہ 2026 کے اندر ہم امید کر رہے ہیں تقریباً $41 بلین کے اوپر پہنچ جائے گا. لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ تقریباً 100 بلین کے اوپر بھی پہنچایا جا سکتا ہے اگر ہم صحیح طریقے سے لوگوں کو اپنی ٹرین کریں اور ان کو ایکسپورٹ کریں مختلف ممالک کے اندر. تو وہاں پر جو ہے یہ جو لینگویجز جو ہے نا وہاں پر کارآمد ہوتی ہیں. سر ماشاء اللہ بہت ساری ٹیکنالوجیز پہ ورک کر رہے ہیں. اور سر ہمارے بہت سارے لسنر ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, پروفیشنلس ہیں, اور ایک اس پوڈ کاسٹ کو سن رہے ہیں. تو سر وہ ابھی جو کنفیوز ہیں ابھی کہ 2026 میں وہ ایسی کیا ڈیولپمنٹ اسکل سیکھیں جو اپنے فیوچر کو اس میں سیکیور کر پائیں؟ دیکھیں اے آئی کے اندر جو ہے نا 2 میجر ایریاز ہیں, گروپنگ کہہ لیں. اس میں ایک ہے وہ لوگ جن کو میتھ آتی ہے یا میتھ کا شوق ہے, یا اگر نہیں آتی ہے, شوق نہیں بھی ہے, لیکن جاب پکڑنے کے لیے وہ میتھ سیکھنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ گروپ جو ہے ان کو ہم اے آئی انجینئرز بنا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ, آسانی سے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری گروپنگ وہ ہے جو کہ نہ ان کو میتھ آتی ہے نہ ان کو سیکھنے کا کوئی شوق ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ان کی دوسری اسکلز ہیں, جیسے کہ وہ اکاؤنٹنٹ ہیں, اکاؤنٹنٹ کو تو تھوڑا بہت میتھ آتا ہوگا, جیسے کہ میڈیکل میں ہیں یا ٹریڈنگ کے اندر ہیں یا پھر ریئل اسٹیٹ میں ہیں یا کسی بھی فیلڈ کے اندر ہیں. تو ان کو نہ میتھ آتی ہے, نہ ان کو میتھ پڑھنے کا شوق ہے, نہ سیکھنا چاہتے ہیں, نہ سمجھنا چاہتے ہیں. تو ان کو جو ہے پھر ہم دوسرے طریقے سے اے آئی کے اوپر لا سکتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے پھر ہم ان کو تیار کریں گے پرومپٹ انجینئرنگ کے ساتھ. پرومپٹ انجینئرنگ کہہ لیں, اب اس کے نئے نام آ گئے ہیں. پرومپٹ انجینئرنگ ہے, اس کے بعد پھر کانٹیکسٹ انجینئرنگ آ گیا. کانٹیکسٹ انجینئرنگ کے بعد اب جو ہے نیا نام جو ہے وہ انٹینٹ انجینئرنگ ہے.
یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ہم تیار کر سکتے ہیں تاکہ یہ لوگ پھر آپ نے ظاہر بات سنا ہوگا نو کوڈ لو کوڈ اس ٹائپ کے سسٹمز بھی ہیں جس کے اندر آپ کو کوئی زیادہ پروگرامنگ وغیرہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ جو اپلیکیشنز ہیں وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں کس طریقے سے آپ اپنے بزنس سسٹمز بنا لیں. اس ٹائپ کی چیزوں کے اوپر جو ہے نا ان کو تیار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ سے گفتگو ہوئی سر کے ساتھ ہماری بڑی ڈیٹیل تھی. سوالات تو بہت ہیں, آپ لوگ بھی سوالات ہوں گے بے شک, تو انشاءاللہ ہم سر سے مزید گفتگو کرتے رہیں گے. اور اسی طرح کی اے آئیز کے ریلیٹڈ, اے آئی انجینئرس کے ریلیٹڈ کس طرح ہم جو ہے پاکستان کو ایک اے آئی سینٹر آف ایکسیلنس بنا سکتے ہیں, اس جرنی میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. اور کچھ ایسے معاملات ہوں گے جس میں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, تو آپ کو انشاءاللہ ہر اے آئی کے بارے میں لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہے گی. تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں اور لائک کریں. تھینک یو سو مچ.